الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. آج تاریخ 27 ذوالقعدہ 1444 ہجری موافقہ 17 جون 2023 عیسوی، ہفتے کا دن بعد نماز عصر جامع مسجد کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. تاریخ اسلام کے ابتدائی کارنامے یہ عنوان ہے آج کے ہمارے تقریر کا، اور تاریخ اسلام کے 1003 لیکچر ہے. یہ مخاطب کریں گے پروفیسر مجید بیدار صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں پروفیسر صاحب سے وہ مائک پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. پروفیسر مجید بیدار صاحب. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، موضوع اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ بے حساب کتابیں اردو، عربی، فارسی، انگریزی میں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں. تاہم ہر دور کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں. عصر حاضر میں مطالعے کا رجحان گھٹتا جا رہا ہے. کتابوں کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو اس پس منظر میں کچھ وہ باتیں جو ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جو کوششیں کی گئیں، اس کے توسط سے ہمارا ملک چاہے وہ شمالی ہند ہو یا جنوبی ہند ہو، دونوں جگہوں پر اسلام کی تعلیمات، اسلام پر عمل کرنے اور وحدانیت کو فروغ دینے کی جد و جہد آج بھی جاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوششیں جو ہوتی تھی انفرادی تھی، اجتماعی کوششیں بھی ہوتی تھیں. میں پس منظر بتاؤں گا کس طرح سے ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کے لیے انفرادی کوششیں کی گئیں اور اجتماعی کوششیں کی گئیں. در حقیقت ہندوستان میں جو سواحل ہیں، وہ علاقے جو سمندر کے کنارے آباد ہیں، ان علاقوں میں سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا. آج کی طرح کے ساحل اس زمانے میں نہیں تھے، کیونکہ 6 صدی عیسوی کی بات ہے. اس دور میں نہ تو بمبئی کا ساحل تھا اور نہ ہی گجرات کا ساحل تھا. اس دور میں ہندوستان کے جنوبی حصے میں مالابار کا ساحل مشہور تھا، اور ادھر مہاراشٹرا کے علاقے میں رتنا گری کا ساحل. بہت بعد میں 16ویں صدی عیسوی کے بعد احمد نگر کا ساحل استعمال ہونے لگا. میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عرب کی سرزمین اور وہاں کے ریگستانی علاقے
ساحلوں کے قریب آباد ہے۔ بہت سی مماثلتیں ہندوستان میں بھی ہم کو دیکھنے میں ملتی ہیں۔ عرب کی سرزمین میں سب سے زائد پیداوار کھجور کی ہے، کھجور کے درخت ہیں۔ اب ترقیات کے نتیجے میں وہاں دوسری پیداوار جیسے زراعت کا کام بھی ہو رہا ہے، مگر حضور کے زمانے میں ایک ہی قسم کے زرعی کاروبار تھے، وہ تھے جس کو ہم کھجور کی کاشت کہتے ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ وہ عرب کی سرزمین کا جو پس منظر تھا، اس سرزمین کا پس منظر ہندوستان میں جنوبی ہند میں ہم کو دکھائی دیتا ہے، جس کو ہم آج کیرلا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں مالابار کا ساحل کہلاتا تھا۔ اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام وہاں تشریف لائے اور حضور کے زمانے کی تعمیر کردہ مسجد اب بھی وہاں موجود ہے، جو چیرامن جامع مسجد کہلاتی ہے۔ مماثلتیں بہت سے تھیں۔ پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا پیشہ کیا تھا؟ اکثر یہ بات پیش نظر رکھنی ہوتی ہے کہ عربوں کا پیشہ تھا تجارت، مسلمانوں کا پیشہ نہیں۔ حضور نے تجارت کی، اس وقت آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ عربوں کا پیشہ تھا تجارت۔ اگر ہم ہندوستان کی قدیم تاریخ پر توجہ دیتے ہیں، قبل مسیح کی دور کی تاریخ، چاہے پلاکشن دوم ہو یا ہرش وردھن ہو یا اشوک اعظم ہو، چندر گپت موریہ ہو، جو ہندوستان کے شمالی ہند کے بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، سب قبل مسیح کے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی فوجوں میں جو گھوڑے ہوتے تھے وہ عربی نسل ہوتے تھے، یعنی عرب کے لوگ ہندوستان کی فوجوں کے لیے گھوڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کی پیشہ وری کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو تعلیم دی ہے وہ جہاد کے معنی مارنا کاٹنا نہیں ہے۔ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، غلط رسومات کے خلاف جہاد کرو۔ مسلمانوں کا پیشہ چونکہ جہاد تھا، اس جہاد کو لے کر عرب تاجر سب سے پہلے مسلمانوں نے جب اس پر قبضہ کیا تو وہ مالابار تھا۔ مسلمانوں کے قبضے کے بعد اس کا نام رکھا گیا معبر، عربی لفظ ہے۔ پرانی کتابوں میں تاریخ فرشتہ میں مالابار نہیں ملے گا، آپ کو معبر ملے گا، تعبیر دینے والا، معبر سبجیکٹیویٹی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جن مسلمانوں نے کوشش کی، پہلے ہم ان کا تجزیہ کریں، کیونکہ مسلمان صرف تاجروں کی حیثیت سے نہیں آئے، مسلمان صوفیہ کرام بزرگان دین کی حیثیت سے بھی آئے، مسلمان فوجیوں کی حیثیت سے بھی آئے، مسلمان بادشاہت کی حیثیت بھی آئے۔ تو ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے والے جو ابتدائی لوگ ہیں، ان کی قسمیں ہم 4 کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلام تاجروں کے ذریعے پھیلا، ہندوستان میں اسلام صوفیہ کرام اور بزرگان دین کے ذریعے پھیلا، ہندوستان میں اسلام فوجیوں کے ذریعے پھیلا، ہندوستان میں مسلمان شاہی سرپرستی کی وجہ سے پھیلا۔ یہ 4 نظریات اگر ہم مطالعہ کریں تو سب سے پہلی کتاب جو اردو میں جس سے یہ حقائق معلوم ہوتے ہیں،
شیخ محمد اکرام نے 3 کتابیں لکھی، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر۔ یہ 3 کتابوں میں اسلام کے ابتدا کے تاریخی مناظر، امیر علی جنہوں نے انگریزی میں اسلامی تاریخ لکھی تھی، اس کا اردو ترجمہ ہوا، انہوں نے اس کتاب کا نام ہسٹری آف سائنسز لکھا تھا۔ اور مصر کے جامع ازہر کے پروفیسر نے عربی میں ایک کتاب لکھی، اس کا اردو میں ترجمہ دنیا میں اسلام کیوں کر پھیلا۔ یہ چند ابتدائی کتابیں تو بہت زائد ہیں، جو ریفرڈ بک، جو حوالے کی کتابیں، ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو ان کتابوں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس قرآن کی حقانیت کو لے کر پہنچنے والے لوگ 4 قسم کے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندوستان میں وہ مسلمان آئے، ہندوستان میں کون سی زبانیں تھیں؟ عرب کی سرزمین میں تو عربی زبان تھی۔ وہ عرب آئے تو یہاں ہندوستانیوں کی کیا زبانیں تھیں؟ ہر علاقے میں ایک الگ زبان تھی۔ سب سے بڑی زبان سنسکرت تھی، جس میں 4 ویدیں لکھی جا چکی تھیں، اور ویدوں کی تعلیمات عام تھیں، جس کے ذریعے انسان کے 4 ذاتوں کے طریقے تھے، اور 4 ویدیں رگ وید، سام وید، اتھر وید، یجر وید سنسکرت میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور برہمن، ویش، شتری، شودر 4 ذاتیں بنا دی گئی تھی۔ اس دور میں اس مذہب کو سناتن دھرم کہا جاتا تھا، جو آج ہندو دھرم۔ جب مسلمان اس علاقے میں داخل ہوئے، ان کا داخلہ سندھ کی طرف سے ہوا، سا کو انہوں نے ہا میں بدل دیا، ہند کہا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس ہند میں بسنے والے انسان گورے اور اونچے پورے نہیں ہیں، سیاہ فام ہیں، کالے ہیں، تو ان کو نام دیا انہوں نے ہندو۔ وہ ہندو سے ہندو مت بنا، یعنی ہندو لفظ بھی دینے والی مسلم قوم ہے اور کوئی دوسری نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو ہندو دھرم نہیں بولتے تھے، ہندو مذہب نہیں بولتے تھے، سناتن دھرم بولتے تھے۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا، جس وقت ہندوستان کی سرزمین میں عرب کے مسلمان داخل ہوئے تو ہندوستان کی زبانیں کیا تھیں؟ جس طرح آج ہندوستان میں 2 انداز کی زبانیں ہیں۔ ایک زبان آریائی زبان کہلاتی ہے، جو سنسکرت ہے، اس کے مختلف شاخیں ہیں۔ دوسری زبان دراوڑی زبان کہلاتی ہے، اس کی مختلف شاخیں۔ ہم جنوبی ہند میں جہاں رہتے ہیں، ساؤتھ انڈیا جسے کہتے ہیں، سنسکرت میں اس کو پہلے جو نام دیا گیا دکشنا پتھ۔ تمام دراوڑیوں کو جو شودر بنا دیے گئے، ان کو نظر انداز کر کے جنوب کی طرف پھینک دیا گیا، دکشنا پتھ میں پھینک دیا گیا، اور پورا شمالی ہند جہاں آریہ بستے تھے، انہوں نے اس کو آریہ ورت کہا۔ آج ہم جس کو شمالی ہند اور جنوبی ہند کہتے ہیں، مسلمانوں کی آمد کے وقت نہ شمالی ہند تھا نہ جنوبی ہند تھا، آریہ ورت اور دکشنا پتھ، اور اتنے علاقے بھی نہیں تھے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جب ہندوستان میں اسلام کی تعلیمات کو لے کر مسلمان پہنچے تو ہندوستانیوں کی زبان کیا تھی؟ ہم عربی زبان جو پڑھتے ہیں، عربی زبان کو سیمیٹرک لینگویج کہا جاتا ہے، سامی زبان۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت طوفان نوح آیا، پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے، جس میں سے ایک سام بن نوح بھی تھا اور ایک ہندا بن نوح بھی تھا۔
تو یہ 7 بیٹے 7 علاقوں میں جا کے بس گئے تو ان کی نئی زبانیں وجود میں آئیں۔ ساری دنیا میں 7 اہم زبانیں تھیں، کیونکہ یہ 2000 قبل مسیح کے پہلے کی بات، کیونکہ ہندوستان کی پوری تاریخ 4000 سال پرانی ہے۔ 2000 قبل مسیح میں یہاں پر آریاؤں کی آمد کا سلسلہ ہے، اور 652 ہجری کے بعد اس ہندوستان عیسوی کے بعد 652 عیسوی کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کا داخلہ ہوا۔ پہلا مسلمان لشکر حضرت عمر بن خطاب کے دور میں لاہور تک پہنچ گیا تھا۔ فوجیوں کے پس منظر میں بتا رہا ہوں، پہلا مسلمان لشکر دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں لاہور پہنچ گیا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ آگے نہ بڑھا جائے، واپس لا، ایران سے لاہور تک آ گیا تھا۔ یہ تاریخی حقائق ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ہندوستان میں مسلمان آئے تو یہاں 5 قسم کی اپبھرنش تھی۔ یہ سب سنسکرت الفاظ ہیں۔ وہ علاقہ جو آج دلی کا، آگرہ کا، متھرا کا، الہ آباد کا کہلاتا ہے، اس پورے علاقے کو شورسین کہا جاتا تھا۔ سنسکرت یہاں کی زبان تھی۔ اس کے بعد کا جو علاقہ تھا اسے مگدھ کہا جاتا تھا، جو آج بہار کہلاتا ہے۔ شورسین کے علاقے میں شورسینی اپبھرنش تھی، یعنی دلی، آگرہ، متھرا، الہ آباد، یہ جو آج علاقے ہیں وہ تمام علاقوں میں شورسینی زبان تھی۔ مگدھ کا علاقہ جسے آج بہار کہتے ہیں، وہاں ماگدی اپبھرنش تھی۔ ماگدی گوتم بدھ نے جب گیان حاصل کیا، جس مقام پہ حاصل کیا، وہ مگدھ کا ہی علاقہ ہے۔ تیسری چیز جو تھی، تیسری زبان جو تھی، وہ مہاراشٹری پراکرت، آج بھی مہاراشٹر کا علاقہ موجود ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے وقت یہاں 5 پراکرتیں تھی، اپنے ہاتھ میں انگلیاں بھی 5 ہیں۔ ماشاءاللہ سے جو تعلیمات دی جاتی ہیں اسلام کی، اس میں بھی 5 کا حصہ بڑا اہم ہے۔ اور اہل تشیع حضرات قسم کھاتے ہیں تو پنجتن پاک کہتے ہیں، تو 5 کا حصہ بڑا اہم ہے۔ اسلامی فلسفے میں 4 کا حصہ بہت اہم ہے، ہندو فلسفے میں 5 کا۔ اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا مہاراشٹر میں مہاراشٹری پراکرت، مگدھ میں ماگدی پراکرت، اور دلی، لکھنؤ وغیرہ کے علاقے میں شورسینی اپبھرنش پراکرت ہی اپبھرنش بنی ہے۔ اب دلی، آگرے کے علاوہ بہار اور اس کے علاوہ مہاراشٹر کے علاوہ ایک علاقہ ہے جسے آج ہم مدھیہ پردیش کہتے ہیں۔ اس میں مدھیہ پردیش کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں ارد ماگدی، ارد سنسکرت میں کہتے ہیں آدھا ماگدی کیوں کہا گیا؟ وہاں کے لوگ جو بستے تھے، آدھی شورسینی بولتے تھے، آدھی مگدی بولتے تھے، ارد ماگدی۔ اور جو جنگلوں میں قبیلے رہتے تھے، ہم حیدرآباد میں دیکھتے ہیں جو کاروبار کرنے والے ہیں، گونڈ، بھیل، مختلف قبیلے جو ہیں، جنگلات میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کی ایک الگ زبان تھی، وہ تھی پشاچی پراکرت، وہ جو پشاچی اپبھرنش بن گئی۔ جب ہندوستان میں مسلمان آئے تو 5 علاقوں میں 5 اپبھرنشاس تھی۔ شورسینی دلی، آگرہ، متھرا، علی گڑھ کی زبان تھی، بہار کی زبان ماگدی تھی، اور آج کا جو جس کو ہم مدھیہ پردیش کہتے ہیں، وہاں ارد ماگدی تھی۔
مہاراشٹرا کے علاقے میں جو زبان تھی وہ مہاراشٹری، اور جو جنگلوں میں قبیلے بستے تھے ان کی جو زبان تھی پشاچی۔ سنسکرت میں پشاچ کہتے ہیں کچا گوشت، پشاچ کے معنی ہے کچا گوشت۔ وہ قبیلے جو کچا گوشت کھا لیتے تھے ان کی زبان تھی وہ۔ یہ سب بول چال کی زبانیں تھیں۔ تحریری زبانیں دو ہی تھیں، ایک سنسکرت تھی جس میں 4 ویدیں رگ وید، سام وید، اتھرو وید، یجر وید لکھی گئی تھی۔ دوسری قبل بسی میں ہندوستان میں ایک نیا مذہب شروع ہوا جسے بدھ مت کہتے ہیں، گوتم بدھ نے شروع کیا۔ تو گوتم بدھ نے سوچا اپنی تعلیمات کو سنسکرت میں پیش کرنے کے بجائے ایک ایسی زبان میں شروع کیا جائے جو سنسکرت سے نکلی ہے۔ مگدھ کے علاقے میں جو زبان تھی جو ماگدھی سے نکلی تھی اس کا نام ہے پالی۔ بدھ مت کی پوری تعلیمات پالی زبان میں۔ ہندوستان میں 2 ہی زبانیں لکھی جاتی، لکھنے کے لیے اس وقت کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا، اور لکھنے کے اوزار نہیں تھے، انک نہیں تھی، تو لوگ لکھنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کچی تختیوں پر لکیریں ڈال کر لکھ لیتے تھے۔ 232 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 232 سال پہلے اشوک اعظم کے استوپا ہم کو نظر آتے، وہ کچی تختیوں پہ، کھالوں پر، درختوں کی چھالوں پر یا تاڑ کے پتوں پر، کچے پتے پر لکیریں مار دیتے تھے، وہ تحریری شکل ہوتی تھی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک ایسے دور میں جبکہ انسان کی ترقی محدود تھی، اس دور میں ہندوستان میں مسلمان آئے۔ کیسے آئے اس کے 4 قسمیں میں نے بتا دی۔ اب ہم کو کیسے پتا چلا کہ وہ آئے؟ کیونکہ لکھنے پڑھنے کا ایسا آج جیسا چلن ہے ویسا نہیں تھا۔ تو اگر آپ 9ویں 10ویں 11ویں لازمی ہے سپاہیوں کی حیثیت سے، فوجوں کی حیثیت سے آئے تو آپ محمد بن قاسم کا نام لے لیں گے، اور اس کے بعد محمود غزنوی کا نام لیں گے، تاریخ میں یہ ہے۔ اس کے بعد محمد غوری کا نام لیں گے۔ یہ سپاہیوں کے، فوجوں کی حیثیت سے آئے تھے۔ ان کا پورا تاریخی ورثہ ہمارے پاس ہے۔ مگر جس وقت ہندوستان میں افغانستان پہ قبضہ کر کر 2 شخصیتوں نے حکومت کی جو ترکستان کے باشندے تھے، ایک تھے سبکتگین اور ایک تھے الپتگین۔ ان کے دور میں لاہور اور آج کا افغانستان پورا ترکی میں شامل تھا۔ ان بادشاہوں نے سرپرستی کی۔ اب ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے تو اس میں سبکتگین اور الپتگین کے ذکر کے بغیر آگے نہیں بڑھتا۔ محمد بن قاسم عربی النسل تھا، سبکتگین اور الپتگین ترکی النسل تھے۔ ان کی مادری زبان ترکی تھی، ان کی مادری زبان عربی تھی۔ اب دیکھیے آپ، میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس دور میں محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا، اس محمود غزنوی کا بھائی ابراہیم غزنوی تھا۔ ہندوستان کا وہ پہلا شخص ہے ابراہیم غزنوی جس نے لاہور میں پہلی خانقاہ قائم کی۔ رہتی کیا وہی بھلا خانقاہ کس کو کہیں گے؟ خان تو ہم پٹھان کو بولتے ہیں، خانقاہ وہ تو پٹھانوں کے رہنے کی جگہ ہوگی۔ در حقیقت اسلام کی تعلیمات کو غیر مذہب کے لوگوں کو میں پھیلانے کے لیے ایک مقام کا تعین کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا خانقاہ۔ کیوں؟ مسجدیں تو تعمیر ہو چکی تھی، جیسے ابھی میں نے بتایا چیرامن مسجد موجود ہے۔ اگر آپ
جائیں گجرات، وہاں بھی مسجدیں موجود ہیں، حضور کے زمانے کی مسجدیں ہیں۔ کیوں کہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، کیونکہ وہ صاف ستھرے ہو کر صحیح وضو کر کے، مقامی باشندوں کو وضو کیا ہے، طہارت کیا ہے، پاکی کیا ہے معلوم نہیں تھا۔ کیا ان کو مسجد میں بلایا جا سکتا ہے؟ مسجد کی بے حرمتی ہوتی۔ اس لیے یہاں کے جو مقامی باشندے تھے ان کو دین کی آگاہی دینے کے لیے، ان کو دین کی حقانیت بتانے کے لیے، ان کی مادری زبان تو عربی فارسی تھی، عربی میں لیکچر دیتے کون سنتا، فارسی میں کون سنتا؟ تو جب وہ پہنچے اور مقامی باشندوں کو مخاطب کرنا چاہا تو انہوں نے سوچا ہماری عربی میں، ہماری فارسی میں، ہماری جو ہے ترکی زبان میں ہم بولنے لگیں گے تو یہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی عربی، فارسی، ترکی میں مقامی زبانوں کے الفاظ کو ملانا شروع کیا تاکہ سمجھا سکے۔ تو اردو زبان جو ہے، جو پھیلی بڑی، یہ فوجیوں کے ذریعے، یہ سپاہیوں کے ذریعے، یہ بزرگان دین کے ذریعے، کیونکہ یہ لوگ عربی بولتے، خمسہ بولے تو لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا؟ ایک حقیقت آپ کو بتاؤں میں، پتہ نہیں یہاں کے بازاروں میں ہے یا نہیں، اورنگ آباد میں نے 20 سال زندگی گزاری، وہاں میرے ایک دوست تھے، تو وہ جو ہے اپنے پاس بھینسیں رکھے تھے، دودھ کا کاروبار تھا۔ وہاں جمعرات بازار میں ایک مرتبہ مجھے لے کے گئے۔ تو عجیب و غریب بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کیسے تجارت ہوتی ہوگی اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ وہ عربی میں خمسین ہم وغیرہ بولے تو یہاں کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، یہاں کے لوگ اپنی سنسکرت میں یا شورسینی میں بولتے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو وہاں میں نے جمعرات بازار میں جا کے دیکھا، ایک بھینس ان کو پسند آ گئی، وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا زبان سے کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک دستی لے کر جس کی بھینس تھی اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، بات طے ہو گئی، پیسے دے کے بھینس لا لیے۔ میرا یہ کیا معاملہ ہے، یہ اشارے کی زبان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جانور کو گھر میں پالتے ہیں، اپنی اولاد کی طرح رکھتے ہیں، اس کو بیچ کر پیسے لینا معیوب ہے، عیب کی بات ہے، اس لیے اس کا سودا ظاہری طور پر نہیں ہوتا۔ مطلب پھر کیسا کرتے ہیں؟ تو ہم دونوں ہاتھ ملا کر دستی ڈال دیتے ہیں۔ وہ جو ہے اگر 2000 میں بیچنا چاہ رہا ہے تو میرے انگوٹھے کے دوسرے حصے پہ انگلی رکھ دیتا ہے شہادت کی۔ میں جو ہے 2.5 بولنا چاہوں تو ایک کے آدھے پہ اس کے انگوٹھے پہ رکھ دیتا ہوں۔ تو اس طرح تجارت کا وہ پرانا طریقہ جو ہندوستان میں آ کر مسلمانوں نے شروع کیا تھا، اب بھی پرانے بازاروں میں موجود ہے۔ زبان کی ضرورت نہیں تھی، اشاروں کی زبان چلتی تھی۔ تو یہ تاریخی حقیقتیں ہیں کہ مسلمانوں نے یہاں آ کر نیکی، نکوکاری، سچائی، حق پسندی، ہمدردی، بھائی چارگی، یہ تمام مظاہرے کیے۔ تو یہاں کی مقامی آبادیوں میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ جنوبی ہند، میں تو شمالی ہند کا ذکر کر چکا، 5 اپابھری شاس کا ذکر کر چکا، یہ 5 شمالی ہند میں تھے۔ اب جنوبی ہند میں جو لوگ آئے بیشتر دراوڑی تھے۔ دراوڑی کی زبانیں دراوڑین لینگویجز کہلاتی ہے۔ ہم آج جو جنوبی ہند میں تیلگو، کنڑی، تامل، یہ جو زبانیں ہیں یہ پوری دراوڑین لینگویجز۔ اب بھی مدراس میں جو سیاسی جماعت ہے وہ اپنا نام لکھتے ہیں DMK، دراوڑ منترا کازگم۔ تو اس کا مطلب کیرلا میں رہنے والے
مدراس میں رہنے والے، آندھرا میں رہنے والے، کرناٹک میں رہنے والے، یہ سب لوگ دراوڑینس ہیں۔ کیوں یہ زائد ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ آریاؤں نے ان کو ڈھکیل دیا تھا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ آدمی کو پانی کی ضرورت تھی، کنٹینرز نہیں تھے کسی چیز کو محفوظ کرنے۔ ہندوستان کی صنعت صرف جو تھی وہ تھی پاٹس، مٹی کے برتن۔ ہم اپنے بچپن میں بھی مٹی کے برتن میں کھائے ہیں۔ اب بھی گرما کا موسم آیا تو ہمارے پاس سراہی آتی ہے، رنجن آتا ہے۔ یہ تہذیب ہے ہندوستان کی پرانی۔ مٹی کے برتن بنانے میں ہندوستان بے مثال تھا۔ دنیا کے کسی خطے میں مٹی کے برتن نہیں بنتے تھے۔ یہاں کی مٹی میں وہ تاثیر ہے، چاک پر گھما کر وہ جو بنانا چاہا بنا دیتا۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تہذیب جو ہندوستان کی تھی، اس تہذیب سے الگ تہذیب مسلمانوں کی تھی۔ تو اب وہ ہندوستانی تہذیب سے وابستہ لوگوں میں بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے بھگوان جو ہے کوئی 21 کروڑ بولتے ہیں، کوئی 30 کروڑ بولتے ہیں، واللہ عالم کتنے ہیں۔ یہ قوم جو تھی، جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے اس کی پوجا کرتی تھی۔ سانپ کاٹتا اس کی پوجا، سورج نکلتا اس کی پوجا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری دسترس سے باہر ہے، یہ بھگوان ہے۔ اسلام کی تعلیمات ایسا نہیں ہے۔ آپ چاروں ویدیں پڑھے تو اس میں بھی آمم برہمم کا تصور ہے۔ برہما ایک ہے، خدا ایک ہے، اور چاروں ویدوں میں کہیں بھی مورتی پوجا کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہندوستان میں 16ویں صدی عیسوی تک بھی کہیں مندر مورتی نہیں تھی، بعد میں یہ سب چیزیں شروع ہوئی۔ خیر تو میں بتا رہا تھا کہ مسلمان جب آئے تو یہاں کی زبانیں عرب کی، عرب میں عراق میں اسلام پھیلانا آسان تھا۔ کیوں؟ کہ وہاں سب کی زبان عربی تھی، اور یہاں آنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ اسلام کو پھیلانے کے لیے یہی تھا کہ زبان دوسری ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ کوئی نئی زبان بنانے کے بجائے اپنی مادری زبان میں مقامی زبانوں کے الفاظ۔ دنیا کے کسی خطے میں ایسا نہیں ہوا، صرف ہندوستان میں ہوا۔ کیوں؟ وہ آنے والے نیک خدا پرست لوگ تھے، بندوں کو شیطان کے نرغے سے نکال کر اللہ کی للہیت کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ یہ جذبہ تھا۔ اب اگر میرے پاس 50 لاکھ آ گئے، میں خرچ کر کے جا کے امریکہ میں نوکری کرنا چاہوں گا۔ آج سفر کرنے کا مقصد دولت کمانا، عزت کمانا۔ زمانے میں سفر کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا، دین کی تبلیغ۔ اگر آپ چپے چپے پر درگاہیں موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ کہاں عراق، کہاں ہندوستان، کیسے آئے ہوں گے۔ آج تو ہر سہولت ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، زمانے تو گھنے جنگل تھے۔ تو یہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس زمانے کی جو سنسکرت کی کتاب ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا کیسے ایکسچینج آف ورڈز، الفاظ کی رد و بدل، تبدیلی ہو رہی تھی۔ میں مثال دیتا ہوں۔ سنسکرت کا ایک رائٹر ہے، اس کا نام ہے چند بردائی۔ سنسکرت میں اس کی کتاب ہے پرتھی راج راسا۔ اس کتاب میں اس نے پوری کتاب سنسکرت میں لکھی ہوئی ہے۔ جب مسلمان یہاں آئے تو مقامی بادشاہوں سے جب ان کا مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کے پاس جو ہتھیار تھے اس سے ہندوستانی واقف نہیں تھے۔ تیر، تلوار، بھالا،
کہ 3 اوزار تھے ان کے پاس، تیر بھی جو تھی، تلوار بھی جو تھی ناقص۔ مسلمان آئے تو ان کے ساتھ ذوالفقار تھی، 2 دھاری تلوار، 2 دھاری تلوار تھی۔ ہندوستانی جس کو ہم ستور بولتے، کتا بولتے، اس قسم کی ہی تلوار رکھتے تھے۔ تو اس چند بردائی نے جب پرتھوی راج سے مقابلے کا ذکر کیا تو اس نے سوچا یہ مسلمانوں کے ساتھ جو نئے ہتھیار آ رہے ہیں ان کو ہم سنسکرت میں کیا بولیں، کوئی نام نہیں دے سکے، تو اس نے پورے عربی الفاظ ہی سنسکرت زبان میں چند بردائی کی کتاب پرتھوی راج راسا میں سنسکرت میں لکھ دی۔ اس سے ثبوت ملتا ہے کہ وہ لکھنے والا ہندوستانی ہے۔ میں دوسری بھی مثال دوں گا، میں پہلی مثال ہندو کی اس لیے ہندوستانی کی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس زمانے میں مسلمان آ کر صرف جو ہے درجے عہدے حاصل نہیں کر رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو میں بتا رہا تھا پرتھوی راج راسا جو کتاب سنسکرت میں لکھی ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کے آلات حرب، جنگی آلات، اس سے ہندوستانی ناواقف تھے۔ آج ہمارے زمانے میں تمام انگریزی الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں کیا نہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب ریڈیو ایجاد ہوا تو حیدرآباد میں اس کا نام دیا گیا لا سلکی۔ آج کون بولتا لا سلکی؟ سائیکل ایجاد ہوئی، سائیکل کے اوپر جو ہے اس کو انگلش میں مڈ گارڈ، تو حیدرآباد میں اس کا محافظ کیچڑ کہا گیا۔ دکان پہ جا کے آپ بولیں گے محافظ کیچڑ دیجئے تو ہنسے گا وہ پہلے۔ تو ہر زمانے میں جو زبان کا چلن ہوتا ہے، جو زبان مروج رہتی ہے، جو زبان علم و فن اور اہم لوگوں کے ساتھ آتی ہے، اس زبان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ دوردرشن ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہم اردو میں ٹیلی ویژن ہی بولتے ہیں۔ دور سنچار ہے، بہت سے الفاظ ہیں۔ ٹیلی فون انگریزی لفظ ہے، ہم ٹیلی فون بولتے ہیں۔ انگریزی الفاظ آج کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ اس کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے۔ عرب کی زبان کی عجیب و غریب بات ہے، ڈا نہیں ہے، ٹا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو دکتور بولے گا، اس کو تلفظ بگاڑنا پڑے گا۔ ہماری اردو ایسی زبان ہے جس میں ہر تلفظ ادا کر سکتے ہیں آپ، یہ اردو کی امتیازی شناخت ہے۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے مسلمانوں کی جو زبانیں تھیں، عربستان سے جو آئے ان کی عربی، ترکستان سے جو آئے ان کی ترکی، اور ایران سے جو آئے ان کی فارسی، یہ تینوں زبانیں جو فوج ہوتی تھی یا جو بزرگان دین آتے تھے، اب فوجیوں میں آپ بولیں گے صرف دلی کے ہی لوگ ملازم ہو گئے، ہو سکتا فوج میں کرناٹک کے بھی رہتے، مہاراشٹرا کے بھی رہتے، تامل ناڈو کے بھی رہتے۔ تو مسلمان جو فوج آئی یہاں، اس فوج میں بھی عربی النسل، ترکی النسل، ایرانی النسل۔ ترکی کے لوگ ترکی زبان بولتے تھے، عربی کے لوگ عرب کی زبان عربی تھی، اور ایران کی زبان فارسی تھی۔ یہ تینوں زبانوں کا امتزاج اس زمانے کی جو کتاب ہے 12ویں صدی عیسوی کی ہے۔ اس وقت تک اردو کی کوئی کتاب دستیاب نہیں ہوئی، اردو ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی زبان شروع ہوتی ہے تو بول چال کی زبان رہتی، بولی رہتی۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا، اب اس دور میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو زبانیں تھیں اسلام کے ساتھ وہ لے کے آئے تھے، وہ زبانوں کے الفاظ ہندوستانی لوگ اختیار کر رہے تھے۔ چند بردائی کی کتاب پرتھوی راج راسا میں اس کی تفصیل ہے۔ اب دوسری بات
کیا ہم ایک طرفہ ہو گئے تھے؟ اس زمانے میں جو مشہور عرب مورخ ہے ابو ریحان البیرونی، عربی النسل، البیرونی، ال کس کے ساتھ لگتا معلوم ہے؟ وہ ہندوستان آیا، اس نے سنسکرت سیکھی، ہندوستان کی تاریخ عربی میں لکھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سکھا کے انجان ہو جائیں۔ کیوں سیکھی؟ مقامی لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ تاجر آئے ہوں، چاہے وہ صوفیہ کرام آئے ہوں، چاہے وہ فوجی آئے ہوں، چاہے وہ بادشاہ آئے ہوں۔ ہم لوگ فلم کم دیکھتے ہیں، مگر ایک فلم آئی تھی، اس کا نام بھی یاد نہیں ہے، اس میں جو ہے خاندان غلامان کا ذکر تھا، تو وہ بار بار لا رائب لا رائب بولتا ہے بادشاہ، بے شک بے شک۔ تو یہ جتنے خاندان، اب دیکھیے دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بادشاہ اپنا جانشین کس کو بناتا؟ اپنی اولاد کو بناتا، خاندان کے لوگوں کو بناتا۔ محمد قلی قطب شاہ جو تھا، اس کو اولاد نرینہ نہیں تھی، 3 بھی بیٹیاں تھیں، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس کو بادشاہ بنایا۔ تو ہمارے پاس جو طریقہ ہے، دنیا کی تاریخ میں واحد پروف آپ کو ملے گا، ہندوستان سے جاتے ہوئے ترکی بادشاہوں نے سبکتگین کے بعد الپتگین نے محمود غزنوی کو دیا۔ محمود غزنوی جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو نہیں دیا، اپنے غلام کے حوالہ۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے، خاندان غلامان پورا جو ہے، سلیو ڈائنسٹی پوری ایک موجود ہے، 9 بادشاہ ہوئے ہیں۔ وہ تخت سے الگ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو نہیں دیا، اپنے غلام کو دیا۔ وجہ کیا تھی؟ فارسی میں مقولہ ہے، فارسی میں مقولہ ہے، غزنی سے جو آیا تھا محمود غزنوی، اس کا ایک غلام تھا ایاز، بہت مشہور واقعے ہیں، کون پڑھ رہا ہے کس کو ہے، ہر ایک کو کمانے کی دھن لگی ہوئی ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے رات بنگلہ بن جائے، کار آ جائے، بینک بیلنس بن جائے۔ مذہبیت، اور دیکھیے ایک اہم بات آپ کو کہوں، خود ان کے پاس ہندو مذہب میں بھی روحانیت ہے، ہر مذہب میں ہے روحانیت، مگر روحانیت کا راستہ وہ یہ بتاتے ہیں ترک دنیا۔ اسلام میں ترک دنیا حرام ہے۔ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سید المرسلین، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، پوری دشمن کی فوج تباہ و تاراج ہو جاتی، لیکن آپ نے عمل کر کے بتایا۔ اسلام عمل کرنے کا مذہب ہے، رسم و رواج کا نہیں ہے۔ عرب کی سرزمین سے مالابار تک پہنچ رہے ہیں، عرب کی سرزمین سے پہنچ رہے ہیں لاہور تک، کتنی مصیبتیں اٹھائیں گے؟ کیوں ہوا؟ تو میں ایک اور آخری حوالہ دے کر، ابو ریحان البیرونی، جیسے میں نے بتایا کہ یہاں آ کر انہوں نے جو اپنے ساتھ، کبھی مسلمان اکیلے سفر نہیں کرتے، کئی صوفیہ کرام ہیں جو اکیلے بھی سفر کرے ہیں۔ حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی موجود ہے، تنہا آئے تھے، وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے چچا تھے، ان کے چچا کا مزار اورنگ آباد میں موجود ہے، اب بھی عرس ہوتا ہے، 900 سال پرانی بات ہے۔ انفرادی طور پہ بھی آتے تھے، جا کے اس وقت کوئی مدرسے
کوئی جو ہے تعلیم کے مرکز نہیں تھے. جو عالم فاضل جو اچھا دکھائی دیتا اس کے پاس زانو ادب طے کرتے تھے، پھر ان کا جو حکم ہوتا تھا اس کی تعمیل میں تبلیغ اسلام کے لیے نکل جاتے تھے. عراق سے آئے ہوئے ہیں بابا شرف الدین کی پہاڑی جو ہے 900 سال پرانی ہے. عراق سے چل کر یہاں پہنچے تو کہنے کا مطلب انفرادی بھی آئے، اجتماعی بھی آئے. اب لازمی ہے کہ یہاں آئے تو اس وقت یہاں پر کاکتیہ ڈائنسٹی تھی، ورنگل کی کاکتیہ خاندان. جا کے بادشاہ کے پاس عربی میں بولیں گے تو وہ کیا سمجھے گا؟ جو ٹھیکہ لینے والے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے بولے کوئی کام دے دو، چلو کٹا کٹا آدمی ہے، مزدوری دے دی. مزدوری کے دوران اس نے دیکھا کچھ عجیب و غریب باتیں اس شخص سے. لیبر طبقے سے ان کو انچارج بنا دیا گیا. اہم واقعہ دیکھیے، یہ جتنے بزرگان دین آئے، جتنے فوجی آئے، جتنے تاجر آئے، یہ اللہ والے ہوتے تھے. ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کرامت کرا دیتا تھا. یہاں کے باشندے کرامتوں پر یقین کرتے تھے. نتیجہ ہے کسی کی ذات سے کوئی کرامت ہو جائے تو اس کے مرید ہو جاتے تھے. بادشاہ کا دورہ تھا، فصیل بنانی تھی، تو انہوں نے سوچا، لوگوں نے آگے کہا ٹھیکیدار آپ ہیں، بادشاہ ایک ہفتے میں آ رہا ہے، دیوار بنانا ہے. آپ نے کہا کہ اتنا کم وقت میں تو نہیں ہو سکتا، ایسا کریں گے دن میں بھی کام کرو رات میں بھی کام کرو. ٹھیکیدار تھے. وہ جو چوکیدار تھا بادشاہ کا، اس کو کہا جا کے کہو اس سے تیل زائد دے دے. بولا کہ میں روز اتنا تیل دیتا ہوں اتنا ہی دوں گا، اس سے بڑھ کے نہیں دیتا، کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے. یعنی تم ہفتے بھر میں 3 ہفتے کا تیل لو گے تو میں کیا حساب دوں؟ لوگوں نے آگے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جاؤ اپنی اپنی مشل ہیں. اس وقت مشل رہی تھی، ہم مشل کو جا کے مشال بنا دیتے. ہر چیز کو بگاڑنے میں تو ہمارا امتیازی نشان ہے. تو کہا کہ پہلے اپنی اپنی مشلوں کو قریب کی باولی میں ڈبا کر لاؤ، تالاب میں ڈبا کر لاؤ، پھر آپ نے جو تیل تھا اس میں تھوڑا تھوڑا چھڑکے کا جلاؤ. رات بھر مشلیں جلتی رہی. یہ ہے کرامت. اللہ جس کا ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ پیر آنکھ مانچ جو چاہے ہو جاتا ہے. کوئی چاہتا تھا کہ یہ آدمی ناکام ہو جائے اور بادشاہ کے سامنے اس کی مخالفت کر کے اس کو ہٹا دوں. ارے جب دیکھا دیوار بن گئی، بادشاہ آیا، خوش ہوا، تب اس کو اپنی غلطی کا اس زمانے میں غلطیاں احساس کرنے والے بھی لوگ تھے. ہندوستان میں اسلام اس لیے پھیلا کہ یہاں کی جو آبادیاں تھیں، چاہے وہ برہمن ہو، ویش ہو، شتری ہو، شودر ہو، ان میں انسانیت تھی. تو اس کو شدید احساس ہوا کہ ایک نیک آدمی کا میں نے راستہ روکا، اس کو کام کرنے نہیں دیا. بادشاہ شاباشی دے کے جانے لگا تو پہنچ کے کہا کہ سرکار یہ معاملہ ہے، میں تیل نہیں دیا لیکن انہوں نے دیوار بنا دی. اس کے بعد سے بابا شرف الدین کے نام سے مشہور ہوئے. اس وقت پورے حیدرآباد میں 4 مسلمان نہیں تھے بھائی، 4 نہیں تھے جس وقت آپ آئے تھے. کہنے کا مطلب آپ نیک بنیے، اللہ والے بنیے، سچائی پہ قائم رہیے، خود بخود قدرت آپ کی مہربان ہو کے آپ کو نوازے گی. خیر چلیے، تو میں بتا رہا تھا کہ جو دوسرا بڑا رائٹر ہے ابو ریحان البیرونی، اس نے سنسکرت سیکھی
संस्कृत सीख कर यहाँ की तहजीब, यहाँ के लोगों का रहन सहन, कपड़े, उस ज़माने में कपड़ा नहीं था, एक ख़ास लफ्ज़, उसको इंग्लिश में क्या बोलते, मैं तो उतनी इंग्लिश पढ़ा नहीं हूँ, उर्दू मीडियम का हूँ। पुरानी किताबों में पोशाक लिखा हुआ है, पोशाक। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चीरामन मस्जिद बन गई और मुसलमान यहाँ आ गए, तो उस वक्त भी यहाँ की जो आबादी थी उनको कपड़ा बनाना आता था, जिस्म पे कपड़ा लपेट लेते थे। इनके जितने भगवान एक कपड़े में लपटे हुए हैं, लिबास बनाना नहीं आता था। लिबास बनाना मुसलमानों की खुसूसियत है, कपड़े को काट कर जिस्म की मुनासिबत से। तो अगर आप देखेंगे कि मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान को क्या क्या दिया, एक तवील फहरिस्त है, एक तवील फहरिस्त है। चंद बरदाई की किताब पृथ्वीराज रासा पढ़ेंगे तो उसमें ना सिर्फ ज़ेवरात का जिक्र है, ना सिर्फ हथियार का जिक्र है, मुसलमानों के खाने के जो बर्तन होते उसका जिक्र है। उसका तस्वीर भी नहीं था। क्या हमारे पास तो पतुरेली, पत्तों में खिलाया जाता था। तो ये तहजीब को हमने बहुत कुछ दिया है, और ये तहजीब रूहानियत से वाबस्ता थी, चाहे वो फौजी हों, चाहे ताजिर हों, चाहे वो आपके और कोई हो। हिंदुस्तान में आकर उन्होंने इस्लाम फैलाने में हक परस्ती को पेश नज़र रखा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तारीख़ के मुताले से जहन को कुशादा करती है। हम मुताला नहीं करते, अब लाजमी है। आज घर में 4 भाई, 3 भाई, 2 भाई पे इत्तेफाक। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले एक ही घर में ताया भी रहते थे, चिचा भी रहते थे, फूफा भी रहते थे, खालू भी रहते थे। कभी झगड़े होते थे भी तो अपने में निपटा लेते थे, क्योंकि कुरान, हदीस और दीन का इल्म होने की वजह से अल्लाह ने उनको तदब्बुर दिया था। आज हम वो इल्म से बेबहरा हैं, इसलिए झगड़े बढ़ गए। इसी मामले को कैसे सुलझाना हमको समझ में नहीं आता। अदालतों में हज़ारों केस पड़े हुए हैं, हमारे तलाक़ के केसेस पड़े हुए हैं। क्यों है? हमारे पास तदब्बुर नहीं है। कुरान बार बार अफ़ला यतफ़क्करून अफ़ला यतदब्बरून, तुम फिक्र क्यों नहीं करते, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, कुरान बार बार कह रहा है। वो जो आए थे, चाहे वो ताजिरों की हैसियत से, चाहे फ़ौजियों की हैसियत से, या सूफिया कराम बुजुर्गान दीन की हैसियत से, बादशाहों की हैसियत से, वो चूँकि कुरान का मुताला करते थे, हदीस का मुताला करते थे, उनकी अल्लाह ताला की मदद होती थी, इसलिए वह हर मरहले में कामयाब होते थे। तो मैं बता रहा था, अल बेरूनी, अबू रेहान अल बेरूनी अरब से हिंदुस्तान आया और उसने संस्कृत ज़बान में महारत हासिल की, और संस्कृत की सबसे बड़ी किताब जो समझी जाती है, जिसको संस्कृत अदब का कारनामा कहा जाता है, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये किताब लेके गया अरबस्तान, और अरबस्तान में पहली मर्तबा उस संस्कृत ज़बान की किताब का तर्जुमा कलेला वो दमना के नाम से हुआ। देखिए एक्सचेंज कैसा हो रहा है। हम अंग्रेज़ी सीखने तैयार, क्या हम यहाँ रहते हैं तो हमको तेलुगु हिंदी नहीं सीखना चाहिए, महारत हासिल नहीं करनी चाहिए? हमारा विरसा बताता है कि हमारे बुजुर्गान ने आकर एक तरफा काम नहीं किया। तो मैं बता रहा था, अल बेरूनी की बहुत बड़ी खुसूसियत है, और उसने हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में कोई नहीं जानता था।
حضور کے زمانے میں بھی ہندوستانی کون ہے کہ دنیا کے کسی خطے کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا. یہاں جو آئے تھے قبل مسیح میں ہیون سانگ، فاہیان، میگاسنیز، ان لوگوں نے جا کے اپنے علاقے میں اپنی زبان میں اپنے سفر نامے لکھے. وہ سفر ناموں کے ترجمے ہوئے تو لوگ جاننے لگے کہ کوئی ایک علاقہ بھی ہے جس کا نام ہے ہندوستان. اور جب مسلمان آئے تو یہاں کی تہذیب کو، یہاں کی تاریخ کو، یہاں کے ادب کو، ہر ایک کو متاثر کیا. لازمی ہے، میں پنچ تنتر کا ذکر کر رہا ہوں جو سنسکرت کتاب ہے، مگر پنچ تنتر کی کہانیوں کو آپ بہت کم دیکھے ہوں گے. ٹی وی میں الف لیلا کا ہنگامہ چل رہا، عربی کی کتاب ہے. کیوں اہم ہے؟ اس کے لکھنے والے اتنے ذہین، اتنے قابل اور سچائی کے علمبردار تھے. تو میں بتا رہا تھا البیرونی نے، جیسے میں نے بتایا کہ ہندوستان میں جو مسلمان آئے انہوں نے دین کی تبلیغ ہی نہیں کی، انسانوں کی تربیت ہی نہیں کی، بلکہ سماج اور معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی لائی. اور آج ہم سماج اور معاشرے میں ایسی تبدیلیاں لا رہے ہیں. ہر مسلمان محلے میں جا کے دیکھ لیجئے بیوٹی پارلر موجود ہے، کسی ہندو محلے میں نہیں ملے گا. ہم یہ تبدیلی لا رہے ہیں، ہم یہ تبدیلی لا رہے ہیں. ایک خدا، ایک رسول، قرآن کے فالوور کا یہ حال ہے، تو کہاں سے آئے گی تبدیلی؟ تو یہ تمام خرابیاں جو ہم لا رہے ہیں اس کو روکنے کی جب تک جرأت نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے عادل شاہی بادشاہ ابراہیم عادل شاہ کا بیٹا علی عادل شاہ رتنا گری پر 4 بار حملہ کیا. 4 بار. 2 بہنیں حکمران تھیں وہاں، جلوہ دیوی، بہرا دیوی، دونوں ہندو. 4 بار بھی کامیاب نہیں ہوا. اس نے دربار بھرایا اور دونوں بہنوں کو مدعو کیا سرکاری سطح پر اور ان کا استقبال کیا. یہ ہے اسلام. دشمن کو بھی معاف کر دینا، حضور نے تو بتا دیا. تو یہ طریقے ہماری تاریخ کے اہم ابواب ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اسلام لانے کے بعد اسلام کو صرف تقریروں کی حد تک، جلسوں کی حد تک محدود نہیں، عملی زندگی میں لایا گیا. اور آج ہم عملی زندگی میں اسلام سے ہٹ کے بہت سی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ناکام ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں اسلام لانے والے تاجر بھی تھے. مالابار کے ساحل پر، رتنا گیری کے ساحل پر آئے تھے. اس وقت تک بمبئی کا ساحل نہیں تھا، اس وقت تک گجرات کا ساحل نہ تھا، احمد آباد کا ساحل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اس کے بعد آیا مدراس کا ساحل. تجارت وہیں سے ہوتی تھی. دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہلاتے ہیں صوفیہ کرام، بزرگان دین. بابا اردو مولوی عبدالحق کی کتاب ہے اردو کی ترقی میں صوفیہ کرام کا کام. میں نے 3 کتابوں کے حوالے دیے. ایک تو شیخ محمد اکرام کی آب کوثر، رود کوثر، موج کوثر. اس میں پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس جنوبی ایشیا کے تمام بزرگان ان کے حالات ہیں. اور تیسری کتاب میں نے بتائی دنیا میں اسلام کیوں کر پھیلا ہے، ایک عرب رائٹر کی کتاب ہے. اور ہسٹری آف سائنسز امیر علی کی کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی. تو یہ کتابوں کے مطالعے سے خود ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ تلوار کے ذریعے پہلا، زیادتی کے ذریعے، اگر زیادتی کرتے ہمارے بادشاہ خود مختار تھے. آج مسلمانوں کی آبادی کئی گنا ہو جاتی. ظلم و زیادتی تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ جو آئے اپنی روحانی طاقت سے، اپنے علمی تبحر سے، اپنی نیک نفسی سے، اچھے الفاظ کے ذریعے اسلام کو پھیلایا. تو یہ 4 اہم چیزیں یاد رکھیے. تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا،
صوفیہ کرام کے ذریعے اسلام پھیلا، اور تیسرا جو نظریہ فوجیوں اور سپاہیوں کے ذریعے پھیلا، وجہ کیا تھی؟ عرب کے اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جہاں حکومت کو معزول کر دیا جاتا، بادشاہ ہٹا دیا جاتا، تو جو بادشاہ جیتا اس کی فوج وہاں رہتی تھی۔ ہر 6 مہینے کے بعد فوج کی تبدیلی ہوتی تھی، ایک آدمی آگے رہ جانا نہیں، جیسے آج جیسے تبادلے کیے جاتے، ایک شخص کو ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہمیشہ نہیں رکھا جاتا، اس کی وجہ بھی تھی۔ خیر، تو وہ چلے جاتے۔ اب فرض کیجئے ایک فوجی کا جوتا پھٹ گیا، یا ایک فوجی کا جا کے وہ ترکاری مانگ رہا ہے، عربی میں بولے گا تو ترکاری والا کیا سمجھے گا؟ ہوا کیا؟ وہ عربی نسل دیکھا کہ میری بات نہیں سمجھ رہا تھا، وہ جو بات بولا اس کو دہرا کے اپنا کام نکالتا رہا۔ تو یہ تمام واقعات ہیں جس سے ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے والے صوفیہ کرام، بزرگان دین ایک طبقہ، تاجر دوسرا طبقہ، فوجی تیسرا طبقہ، اور چوتھا طبقہ شاہی سرپرستی۔ بادشاہوں نے جہاں بھی گئے اپنی حکمرانی کی، اس وقت اپنی عربی فارسی سیکھو، کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے وہ زبان جو مقامی لوگوں کی زبان تھی، اس زبان کو اختیار کیا۔ احمدی دور میں سعدی علیہ الرحمہ کو یہاں آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اگر وہ سعدی گلبرگے میں آ جاتے تو اردو کے بڑے شاعر ہو جاتے۔ کیوں بلایا تھا؟ کیسے بڑے بڑے قابل دارہ میر مومن اسر آباد کے رہنے والے تھے حضرت میر مومن صاحب۔ میر مومن چپ کی پہاڑی ایران کے رہنے والے تھے۔ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں سے آئے یہاں۔ کیوں آئے؟ وہ کمانے کے لیے نہیں آئے، وہ دین کی تبلیغ کے لیے آئے۔ تو ابتدائی یہ 4 نظریے پیش نظر رکھیے، وقت ہو رہا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں نے زندگی میں کبھی کالج میں 5 منٹ دیر سے لیکچر میں نہیں پہنچا، مگر یہاں آنے میں ٹریفک کا ایسا مرحلہ ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور دوسری چیز میں چاہے جو بول لوں، میری بھی عمر ہو رہی ہے، میں بھی بوڑھا ہو رہا ہوں۔ تو بہرحال آپ لوگوں کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں نے یہ باتیں سنی اور اس کے لیے کتابوں کے بھی حوالے دیے۔ البیرونی کا نام بڑا اہم ہے، چند بردائی کا نام بڑا اہم ہے، چیرامن جامع مسجد کا بڑا اہم ہے، اور رتنا گری کا ساحل، اور پھر اس کے بعد جو ہے مالابار کا ساحل، اور جو بھی لوگ آئے ان لوگوں نے اسلام کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں داخل کرنے کا موقع دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔